تیرا کلام رہے گا قائم پہاڑ جب نہ رہے خدایا، تیرے منہ کی ایک بات بھی ٹلے گی نہ چاہے کچھ بھی ہو، تیری مان دیے ہے زندہ سونے سے بھی قیمتی، میرا دل یہ دے گواہی ہے یہ کتاب عظیم، نازل کرے اپنا کلام شکستہ دلوں کو سکون ملے، تاریکی دور ہو میری راہیں روشن کر، دل اپنا کلام کثرت سے اے خدا بدل دے، رہائی دے کثرت سے پھل ملا، کلام رہے گا قائم پہاڑ جب نہ رہے خدایا، تیرے منہ کی ایک بات بھی ٹلے گی نہ چاہے کچھ بھی ہو۔ عزیز ناظرین، میں ایاد ظریف آپ تمام دیکھنے والوں کو ہمارے روز کے بائبلی مطالعاتی پروگرام کی نئی قسط میں خوش آمدید کہتا ہوں۔ ابھی ہم ایوب کی کتاب کا مطالعہ کر رہے ہیں جو عہد قدیم کی شاعرانہ کتاب ہے اور اس میں درد کی بات ہے، راست باز ایوب نے دکھ کیوں اٹھایا۔ آج ہم 22ویں اور 23ویں باب کا مطالعہ کریں گے، سو اپنی بائبل مقدس کھولیے اور مطالعے میں ہمارے ساتھ شامل ہو جائیے اور خدا کے زندہ کلام کو جانیں۔ پروگرام کے آغاز میں خادمین کا خیر مقدم کرنا چاہوں گا۔ ڈاکٹر فیاض خوش آمدید، ڈاکٹر عادل خوش آمدید، بہت شکریہ، اور اسٹوڈیو میں آئے دیگر مہمانوں کو بھی خوش آمدید۔ ڈاکٹر عادل، 22ویں باب میں الفوز تیمانی نے دوبارہ بات کی، اس نے کیا کہا میں یہ جاننا چاہوں گا۔ بھائی ایاد، الفیر نے ایوب پر یہ الزام لگایا کہ یہ جس راست بازی کی بات کرتا ہے وہ حقیقی راست بازی نہیں ہے، اور اس نے راست باز ہونے کا دکھاوا کیا، وہ راست باز بنتا ہے۔ یہ اس کا درد سر نہیں ہے۔ اگر ایوب راست باز ہے تو خود کے لیے ہے، اس سے خداوند کو کوئی فائدہ یا نقصان نہیں۔ آپ راست باز ہوں یا نہ ہوں، یہ آپ کے فائدے کے لیے ہے۔ اس نے دوسری آیت میں کہا کہ کیا کوئی انسان خدا کے کام آ سکتا ہے؟ یقیناً عقل مند اپنے ہی کام آ سکتا ہے۔ اس لیے جو راست باز ہے وہ اپنے کام آتا ہے، اس میں خدا کا کچھ فائدہ نہیں، اور جو بدکار ہے اس کی بدکاری سے خدا کا کچھ برا نہیں ہے۔ یہ انسان کی سوچ ہے کہ اس کے راست باز ہونے پر وہ خدا سے کچھ لینے کا حقدار ہے۔ صحیح۔ ڈاکٹر فیاض، الفوز نے 22ویں باب کے حصے میں کن گناہوں کا ذکر کیا؟ دیکھیں، 6 اور 7ویں آیت میں الفز نے ایوب پر 3 گناہوں کا الزام لگایا۔ اسے یقین تھا کہ ایوب نے یہ گناہ کیے، یعنی ناانصافی، ظلم اور لالچ۔ اس نے ننگوں کا لباس اتار لیا اور بھوکے اور پیاسے لوگوں سے روٹی اور پانی کو روکے رکھا، لیکن اس کے پاس کوئی ثبوت نہیں تھا کہ ایوب نے گناہ کیا ہے۔ اور 31ویں باب میں ایوب نے بہت ہی سنجیدہ بات کہی۔ ایوب 31ویں باب میں کہتا ہے کہ وہ اس باب میں کہتا ہے، تم میں کون مجھ پر گناہ ثابت کرتا ہے؟ وہ کہتا ہے جو الزام مجھ پر لگایا اس میں سے کسی ایک کو لے آؤ، میں نے کسی کا برا نہیں کیا یا کسی کو کھانے سے باز رکھا، ایسا کوئی لے آؤ جسے میں نے پانی نہیں دیا۔ پر اس کے برعکس اس نے اپنے کیے کاموں کا بیان کیا، اور 31ویں باب کی 13ویں آیت میں اس نے تمام الزاموں کی نفی کی۔ اگر میں نے کسی خادمہ اور خادم کا حق مارا ہو جب انہوں نے مجھ سے جھگڑا کیا، تو جب خدا اٹھائے گا تو میں کیا کروں گا، اور جب وہ آئے گا تو میں کیا جواب دوں گا؟ اگر میں نے محتاج سے اس کی مراد روک رکھی اور ایسا کہا کہ بیوہ کی آنکھیں رہ گئیں، یا اپنا نوالا اکیلے ہی کھایا ہو اور یتیم اس میں سے کھانے نہ پایا، نہیں، بلکہ وہ میرے لڑکپن سے ایسا پلا جیسے میرے باپ کے ساتھ، اور میں اپنی ماں کے باطن سے ہی بیوہ کا رہنما رہا ہوں، تو الفز نے جن گناہوں کے لیے اسے قصوروار ٹھہرایا اس نے ان کا انکار کیا اور اس کو چیلنج کیا، اور اس نے کہا کاش میرے مخالف کے دعووں کی تحریر ہوتی، اور اگر میں نے کسی کے کپڑے چھینے اور اسے بھوکا رکھا تو وہ گواہی دے، غلطی کو ثابت میری کرے۔ غلطی ثابت کر۔ صحیح۔ بھائی عادل، 12ویں آیت میں لکھا ہے، کیا آسمان کی بلندی میں خدا نہیں؟ اور تاروں کی بلندی کو دیکھ، وہ کیسے اونچے ہیں۔ پھر تو کہتا ہے کہ خدا کیا جانتا ہے؟ کیا وہ گہری تاریکی میں عدالت کرے گا؟ دلدار بادل اس کے لیے پردہ ہیں کہ وہ دیکھ نہیں سکتا۔ بھائی، وہ خدا کے بارے میں کیا کہنا چاہتا ہے؟ بھائی فیاض نے بتایا کہ الفیر نے ایوب پر الزام لگایا کہ اس نے 3 گناہ کیے، یعنی اس نے لالچ اور ناانصافی اور ظلم جیسے گناہ کیے، اور
ابھی پڑھی جانے والی آیات میں اس نے ایوب سے پوچھا کہ اس نے ان 3 گناہوں میں زندگی بسر کیوں کی۔ اس کا خیال تھا کہ ایوب خدا کو کچھ نہیں سمجھتا، وہ سوچتا ہے کہ خدا اور ہے اور دیکھتا نہیں۔ اس کو کوئی خبر نہیں، وہ دیکھتا ہے نہ دیکھتا ہے اور نہ زمین کے معلومات کی پرواہ کرتا ہے۔ اور بھائی ایاد، اس نے خدا کے بارے میں ایوب سے کہا کہ کیا آسمان کی بلندی میں خدا نہیں، اور تاروں کی بلندی کو دیکھ کر وہ کیسے اونچے ہیں؟ اسے لگا کہ ایوب سوچتا ہے کہ خدا اور ہے اور اس کو کچھ نہیں پتا کہ زمین پر کیا ہو رہا ہے، اسی لیے ایوب نے یہ 3 گناہ کیے۔ پر میں اس آیات کو یوں دیکھتا ہوں کہ خدا اور بے خبر نہیں ہے، وہ ہر چھوٹی بڑی چیز کو دیکھتا ہے، وہ ہمارے کاموں کو ہی نہیں بلکہ ہمارے خیالوں کو بھی جانتا ہے۔ وہ کہتا ہے دیکھ میری زبان پر کوئی ایسی بات نہیں جسے تو اے خداوند پورے طور پر نہ جانتا ہو۔ صحیح۔ ڈاکٹر فیاض، اس کے بعد اس نے 21ویں آیت میں کہا، اس سے ملا رہ تو سلامت رہے گا اور اس سے تیرا بھلا ہوگا۔ میں تیری منت کرتا ہوں شریعت کو، اسی کی زبانی قبول کر اور اس کی باتوں کو اپنے دل میں رکھ لے۔ اگر تو قادر مطلق کی طرف پھرے تو بحال کیا جائے گا، بشرطے تو ناراستی کو اپنے خیموں سے دور کرے۔ تو اپنے خزانے کی مٹی میں اور افیز کے سونے کو ندیوں کے پتھروں میں ڈال دے، تب قادر مطلق تیرا خزانہ اور تیرے لیے بیش قیمت چاندی ہوگا، کیونکہ تب ہی تو قادر مطلق میں مسرور رہے گا اور خدا کی طرف اپنا منہ اٹھائے گا۔ تو اس سے دعا کرے گا اور وہ تیری سنے گا، اور تو اپنی منتیں پوری کرے گا۔ جس بات کو تو کہے گا وہ تیرے لیے ہو جائے گی، اور نور تیری راہوں کو روشن کرے گا۔ ان آیات کے بارے میں ہمیں بتائیے۔ یقیناً یہ شاندار الفاظ ہیں۔ ایلیہو بن براکیل بوزی نے بھی یہی بات کہی، لیکن اس نے یہ بات فرق طریقے اور فرق روح سے کہی۔ پر یہاں پر میں یہ کہوں گا کہ الیفز کی یہ بات ایوب کی حالت پر غیر مناسب تھی، اور اس نے یہ الفاظ کہے جو اس وقت کے لحاظ سے جبکہ یہ ٹھیک الفاظ نہیں تھے۔ درست ہیں۔ ان کا خوبصورت مطلب ہے، اور یہ الفاظ ہر انسان کے لیے ہیں۔ وہ لوگ جو خداوند سے دور ہیں، لیکن ایوب خداوند سے دور نہیں تھا، اور ایوب کوئی گناہ گار نہیں تھا کہ وہ اپنے گناہوں سے توبہ کرے اور خداوند پر ایمان لائے، بلکہ ایوب نیک اور راست باز تھا، اور اس کی گواہی خود خداوند اور روح القدس نے دی۔ یہ الفاظ ایوب کے لیے نہیں۔ عام طور پر یہ الفاظ اچھے ہیں، پر ایسے شخص کے لیے جو خداوند سے دور ہو، اسے ملا رہے یعنی توبہ کرے اور اس پر ایمان رکھے، بے شک یہ الفاظ خوبصورت ہیں۔ اور اس کے آگے جھکے، اور جب تو اس کے جھکے گا تو تسلی پائے گا، اور اس سے ملا رہے گا تو سلامت رہے گا، اور اس سے حقیقی اطمینان ملے گا اور تیرے ساتھ اچھا ہوگا۔ خداوند سے دور رہ کر کوئی بھلائی نہیں۔ جو چیز خداوند کے ہاتھ سے نہیں وہ وقتی ہے اور کچھ دیر میں ختم ہو جاتی ہے۔ شریعت کو اسی کی زبانی قبول کر، پر ضروری ہے کہ آپ اس کو ذہن میں نہیں بلکہ اپنے دل میں رکھیں۔ میں نے تیرے کلام کو اپنے دل میں رکھ لیا ہے تاکہ تیرے خلاف گناہ نہ کروں۔ اگر تو قادر مطلق کی طرف پھرے تو بحال کیا جائے گا، اور تیری زندگی کامیاب ہوگی اور اس کی بنیاد اچھی ہوگی، بشرط کہ تو ناراستی کو اپنے خیموں سے دور کر دے۔ تو اپنے خزانے کو مٹی میں ڈال دے، یعنی تو مسیح کی خاطر قیمتی چیزوں کو قربان کر، تو مسیح یعنی خداوند خود تیرے لیے خزانہ ہوگا، اور سونے سے مراد الہی فطرت اور راست بازی ہے۔ تب قادر مطلق تیرا خزانہ اور تیرے لیے بیش قیمتی چاندی ہوگا۔ چاندی سے مراد کفارہ یا فدیہ دینا ہے، اور تو قادر مطلق میں مسرور رہے گا اور خدا کی طرف منہ اٹھائے گا۔ اور میں کہوں گا کہ ہم جب بھی خدا سے دعا کرتے ہیں تو وہ ہماری دعا سنتا ہے، اور سب لوگ اس سے دعا کرتے ہیں۔ یسائی کے پہلے باب میں لکھا ہے، جب تم دعا پر دعا کرو گے تو میں نہ سنوں گا۔ انہوں نے خدا سے دعا کی، پر خدا نے کہا اپنے آپ کو دھو۔ ہمیں کس چیز سے خود کو دھونا ہے؟ اس کے بیٹے خداوند یسوع مسیح کا خون ہمیں تمام گناہوں سے پاک کرتا ہے۔ جس بات کو تو کہے گا وہ تیرے لیے ہو جائے گی، اور جب وہ پست کرے گا تو کہے گا بلندی ہو۔ اگر اس کے لوگ پست ہوں تو خداوند ان کو اٹھاتا ہے اور حلیم کو بچائے گا۔ اس نے ایوب کو کہا کہ خود کو پست کر، لیکن اس نے ہر وقت اپنی اچھائی بیان کی۔ اس نے کہا کہ خود کو پست کر تو خداوند حلیم کو بچائے گا، پر وہ گناہ گار نہیں تھا۔
وہ اس کو بھی چھڑائے گا جو بے گناہ نہیں ہے، ہاں تیرے ہاتھ کی پاکیزگی کے سبب سے چھڑایا جائے گا۔ اس نے کہا ایوب اپنے ہاتھوں اور ڈیرے اور اپنے آپ کو صاف کرے تاکہ خداوند اس سے بچائے۔ یہ شاندار یہاں ہے پر درست نہیں۔ ایوب کے لیے درست نہیں۔ بھائی فیاض، اگر ہم یہی بات کہیں تو اپنے خزانہ کو مٹی میں اور اوفیس کے سونے کو ندیوں کے پتھر میں ڈال دیں۔ یہ اس شخص پر پوری اترتی ہے جس نے مسیح کو قبول کیا اور مسیح کی خاطر بہت کچھ قربان کیا۔ میرا ایمان ہے کہ جب وہ مسیح کو قبول کرے تو مسیح اس کے نقصان کی بھرپائی کرتا ہے۔ تب قادر مطلق تیرا خزانہ یقیناً اور تیرے لیے بیش قیمت بے شک۔ چاندی ہوگا۔ اس کا تجربہ پالوس کو بھی ہوا، لیکن جتنی چیزیں میرے نفع کی تھیں مسیح انہی کی کو خاطر۔ مسیح کی خاطر نقصان سمجھ لیا۔ صحیح بھائی، ایک دن میں نے ایوب کے دوستوں کے متعلق سوچا۔ انہوں نے اس کو مکمل علاج بتایا پر وہ ایوب کے لیے فائدہ مند نہیں تھا۔ جیسے ماہر قلب ایک ایسے مریض کا علاج کر رہا ہو جس کا دل 10% سے زیادہ کام نہیں کر سکتا، اور وہ ڈاکٹر اس کو مشورہ دے کہ ہر صبح اٹھ کر دوڑ لگائے۔ یہ صلاح تو اچھی ہے کہ وہ دوڑ لگائے، اور یہ بھی کہ وہ وزن اٹھائے، یہ بھی ایک اچھی صلاح ہے، پر یہ اس آدمی کے لیے مناسب نہیں جس کا دل کمزور ہو۔ اس کو دوڑنے کی بھلا کیا ضرورت؟ اس کے بجائے اسے ٹرانسپلانٹ کی ضرورت ہے۔ یہ سب باتیں 100% درست ہیں، پر یہ ایوب پر لاگو نہیں ہوتی۔ اسے ایک نئے دل کی ضرورت ہے تاکہ خدا کے سامنے اس کی عدالت ہو۔ ایوب کے دوستوں نے اس کو بہترین علاج بتائے پر انہوں نے اس کی تشخیص بالکل غلط کی۔ ہم ایک وقفے کے بعد مہمانوں کے سوالات کے ساتھ حاضر ہوں گے۔ ناظرین، ایک چھوٹے سے وقفے کے بعد دوبارہ حاضر ہوں گے، ہمارے ساتھ رہیے۔ بیچارہ ایوب، دوستوں نے اس کو انسانی عقل کی باتوں میں الجھا دیا اور 3 بار اس سے یہی بحث و مباحثہ کیا۔ پہلی بار خدا کے انصاف اور اس کی حکمت کی بات کی، دوسری بار یہ کہ خداوند شریروں کو سزا دیتا ہے، اور تیسری بار جو ابھی ہم دیکھ رہے ہیں۔ ایوب کے دوستوں نے بیان کیا کہ اس کی مصیبتوں کی وجہ اس کی زندگی میں گناہ کی موجودگی ہے۔ عزیز ناظرین، ان کے آنے کا یہ مقصد نہیں تھا کہ اس کو تسلی دے، مگر انہوں نے اس کو ملامت کیا۔ خوش آمدید۔ آئیے چلتے ہیں مہمانوں کی جانب اور جانتے ہیں ان کا سوال۔ چوتھے باب میں الفز تیماتی نے ایوب کے لیے اچھے الفاظ کہے کہ اس نے کمزور ہاتھوں کو مضبوط کیا اور گرتے ہوں کو سنبھالا، لیکن یہاں پر اس کے الفاظ ذلت سے بھرے تھے۔ کیا اس میں تضاد موجود ہے؟ یہ کیا ہے؟ کیا الفز نے اپنی ہی بات کے خلاف نہیں کہا؟ پہلے اس نے ایوب کی اچھی باتیں بتائیں اور اب اس پر الزام لگایا۔ دیکھیں، چوتھے باب میں اس نے کہا کہ ایوب کے الفاظوں نے کمزور ہاتھوں کو مضبوط کیا ہے اور دکھی لوگوں کو تسلی بخشی، اور اس کا مطلب ہے کہ ایوب نے صرف باتیں کہیں، ان میں سے 2 باتوں پر وہ خود بھی عمل نہیں کرتا۔ پر 22ویں باب میں اس نے اس کے اعمال پر بات کی کہ ایوب نے نیک کام نہیں کیے، اس کے برعکس تو ظالم اور بے انصاف اور لالچی بنا۔ وہاں لفظوں کی، یہاں اعمال کی بات کی جن میں کوئی تضاد نہیں۔ حتیٰ کہ ڈاکٹر فیاض، اگر وہ اپنے الفاظ سے بھی پھر جائے تو کوئی حیران کن بات نہیں۔ یہ ناممکن ہے کہ کوئی ایوب کے ساتھ اتنے ظالمانہ طریقے سے پیش آئے کہ ایک بار اس کی تعریف کر کے اگلی بار بدل جائے۔ دیکھیں، وہ اس کے دوست ہیں جو اسے جانتے ہیں۔ وہ جانتے تھے کہ ایوب کیسے رہتا اور کیا کرتا ہے، مگر انہوں نے ان سب باتوں کا انکار کیا تھا۔ شاید وہ کہنا چاہتے تھے کہ ایوب جو بھی کیا صرف ایک دکھاوا تھا، جبکہ اس نے پوشیدگی میں دوسرے کام کیے، اس لیے خدا نے اس کو بدلا دیا۔ صحیح۔ جی 23ویں باب میں لکھا ہے، تب ایوب نے جواب دیا، میری شکایت آج بھی تلخ ہے، میری مار میرے کراہنے سے بھی بھاری ہے۔ کاش کہ مجھے معلوم ہوتا کہ وہ مجھے کہاں مل سکتا ہے تاکہ میں عین اس کی مسند تک پہنچ جاتا، میں اپنا معاملہ اس کے حضور پیش کرتا اور اپنا منہ دلیلوں سے بھر لیتا۔ میں ان لفظوں کو جان لیتا جن میں وہ مجھے جواب دیتا، اور جو کچھ وہ مجھ سے کہتا سمجھ لیتا۔ کیا وہ اپنی قدرت کی عظمت میں مجھ سے لڑتا؟ نہیں، بلکہ وہ میری طرف توجہ کرتا۔ راست باز وہاں
اس کے ساتھ بحث کر سکتے ہیں. یوں میں اپنے منصف کے ہاتھ سے ہمیشہ کے لیے رہائی پاتا. دیکھو میں آگے جاتا ہوں پر وہ وہاں نہیں، اور پیچھے ہٹتا ہوں پر میں اسے دیکھ نہیں سکتا. بائیں ہاتھ پھرتا ہوں جب وہ کام کرتا ہے پر وہ مجھے دکھائی نہیں دیتا. وہ دہنے ہاتھ کی طرف چھپ جاتا ہے ایسا کہ میں اسے دیکھ نہیں سکتا. لیکن وہ اس راستے کو جس پر میں چلتا ہوں جانتا ہے. جب وہ مجھے تالے گا تو میں سونے کی مانند نکل آؤں گا. میں ان آیات کے بارے میں آپ سے جاننا چاہوں گا. بھائی ایاد، یہ واضح ہے کہ ایوب کو بہت ٹھیس پہنچی تھی. اس نے اپنے الفاظ سے ظاہر کیا کہ اس کو اپنے دوستوں کی باتوں سے کتنا دکھ پہنچا تھا. اس کی نظر میں یہ اس کے لیے بہت سخت ہے. وہ اس کا حقدار نہیں. اس نے کہا میری مار میرے کراہنے سے بھی بھاری ہے. اس نے تیسری آیت میں خدا کی طرف منہ اٹھا کر کہا کاش مجھے معلوم ہوتا کہ وہ مجھے کہاں مل سکتا ہے. اگر وہ صرف یہ جملہ کہتا تو اچھا ہوتا. اس سے اس کی خدا سے ملنے کی خواہش ظاہر ہوتی ہے. مثلاً زبور 63 میں زبور نویس نے خدا کی آرزو کرتے ہوئے لکھا ہے اے خدا تو میرا خدا ہے، میں دل سے تیرا طالب ہوں. میری جان تیری پیاسی اور میرا جسم تیرا مشتاق ہے. پر ایوب کا اگلا جملہ پریشان کن ہے. وہ کیوں خدا کا متلاشی تھا؟ اس لیے کہ اس سے ملے، اس سے رفاقت رکھے اور اس کی حضوری میں شادمان ہو اور خداوند میں مسرور رہے. تاکہ میں اس کی عین مسند تک پہنچ جاتا، میں اپنا معاملہ اس کے حضور پیش کرتا اور وہ وکیل کی طرح اس کے سامنے جا کر اپنے معاملہ پیش کرے اور اپنے حق میں ثبوت پیش کرے. میں اپنا معاملہ اس کے حضور پیش کرتا ہوں اور اپنا منہ دلیلوں پر جو بھی بھرتا اس کے ہوں. ساتھ ہوا وہ اس کے کا پاس ہر جواب چیز کا دیتا. جواب ہے. خدا کی تلاش میں نہیں کہ اس کے ساتھ خوشی کرے، بلکہ اس لیے کہ اس کے ساتھ بحث کرے. اسے لگتا ہے کہ وہ خدا سے بحث کر کے جیت جائے گا، پر ہم دیکھیں گے کہ اس میں خدا کو فتح ہوئی. جی صحیح. ڈاکٹر فیاض، یہ آیت بہت بار استعمال ہوتی ہے اور بہت سے خادم اس کا حوالہ دیتے ہیں. 10ویں آیت، لیکن وہ اس راستے کو جس پر میں چلتا ہوں جانتا ہے. جب وہ مجھے تالے گا تو میں سونے کی مانند نکل آؤں گا. اس آیت کا کیا مطلب ہے؟ اگر ہم ایوب کے معاملے اور اس کے کہنے کے طریقے کو نظر انداز کریں تو یہ جملہ ہر اس انسان کے لیے ہے جس کی آزمائش خدا کرتا ہے. خدا سونار کی طرح اپنا سونا تپا کر خالص کرتا ہے، جیسے ملاکی کے 3 اور پطرس کے پہلے باب میں بھی لکھا ہے تمہارا آزمایا ہوا ایمان جو آگ سے آزمائے ہوئے فانی سونے سے بھی بہت ہی بیش قیمتی ہے. خداوند سونے کو آگ میں تپا کر اس کو خالص بناتا ہے جب تک کہ اس کا عکس اس میں نظر نہ آئے، تب وہ کندن بن جاتا ہے. ایماندار بھی آزمائش سے گزر کر کندن بن جاتا ہے. پر ایوب نے جس روح سے بات کہی اس کا مطلب یہ نہیں اس کے تھا. کہنے کا یہ مطلب نہیں تھا. جی ہاں، اس نے غرور اور تکبر میں یہ کہا تھا، اور اس نے کہا میرا پاؤں اس کے قدموں کو لگ رہا ہے. میں اس کے راستے پر چل رہا ہوں اور برگشتہ نہیں ہوا. میں اس کے لبوں کے حکم سے نہیں ہٹا. میں نے اس کے منہ کی باتوں کو اپنی خوراک سے بھی زیادہ ذخیرہ کیا ہے. پر وہ جو بھی کرتا ہے اس پر کوئی سوال نہیں اٹھا سکتا، لیکن وہ خیال میں رہتا ہے کہ کون اسے پھرا سکتا ہے. اور جو کچھ اس کا جی چاہے کرتا ہے اور اپنی مرضی سے میرے ساتھ سلوک کرتا ہے. اور اس نے کہا کیا وہ اپنی قدرت کی عظمت سے مجھ سے لڑتا ہے؟ وہ قادر مطلق ہے، اور کیا وہ اپنی طاقت مجھ پر آزماتا ہے؟ کیونکہ جو کچھ میرے لیے مقرر ہے وہ پورا کرتا ہے، اور بہت سی ایسی باتیں اس کے ہاتھ میں ہیں. اس نے میرے لیے دکھ مقرر کیا ہے، وہ مجھے دکھ دے گا اور میرا اس دکھ سے گزرنا لازم ہے. یہ میری قسمت ہے. میرے لیے ابھی بہت مصیبتیں باقی ہیں، اور اس نے میری زندگی کے لیے بہت دکھ رکھے ہیں. اس نے جس روح سے بات کی وہ اس سے مطابقت نہیں رکھتی، لیکن وہ اس راستے کو جانتا ہے جس پر میں چلتا ہوں. جب وہ مجھے تالے گا میں سونے کی مانند نکل آؤں گا. یہ اس کے لیے مناسب نہیں، لیکن ہم اس آیت کو ایمانداروں کی پاکیزگی کے لیے استعمال کر سکتے ہیں. ایوب کا مطلب یہ نہیں کہ خداوند اس کو پاک کر رہا ہے، وہ ابھی اس مقام تک نہیں پہنچا کہ اپنی خامیوں کو جان لے اور خداوند اس کو پاک کرے. اس نے خود پر غرور کیا. اس نے کہا خداوند میری راہ سے واقف ہے. جی، وہ جانتا ہے کہ کچھ غلط نہیں کیا. اگر وہ مجھے جانچے جی، تو مجھ میں کوئی غلطی نہیں ملے گی. صحیح. وہ میرے ساتھ ایسا کیوں کرتا ہے؟ یہ اس میں غرور غرور ہے. اور تکبر اور بغاوت موجود ہے. لیکن خدا درد کے ذریعے انسان کو کندن کی طرح خالص کر دیتا ہے. انسان کو. ہم ایک وقفے کے بعد مہمانوں کے سوالات کے ساتھ حاضر ہوں گے. ناظرین، ملتے ہیں ایک چھوٹے سے وقفے کے بعد. ہمارے ساتھ رہیے.
खुशामदीद। आइए चलते हैं मेहमानों की जानिब और जानते हैं उनका सवाल। 22वें बाब की तीसरी आयत, क्या तेरे सादिक होने से कादर मुतलक को कोई खुशी है? क्या इसमें खुदा का फ़ायदा है? ये अहम सवाल है। इस आयत के पीछे अल्फेर का मतलब खुदा की खुशी से नहीं, बल्कि उसने कहा कि इंसान का रास्तबाज होना खुदा के लिए कोई बड़ी बात नहीं। नए अहदनामा में ये जाहिर हुआ कि ये खुदा के लिए खुशी का बाइस है कि ईमानदार रास्त बनकर रहे। जो कामिल राह पर चलता है वही मेरी खिदमत करेगा। जब ईमानदार कामिल राह पर चले और खुदावंद को जलाल दे तो वो खुश होता है, क्योंकि खुदा अपने रास्तबाज बंदा से खुश होता है। 99 रास्तबाजों की निस्बत एक तौबा सही। करने वाला गुनाहगार के बाइस आसमान पर ज्यादा खुशी करेगा। वो रास्तबाजी की जिंदगी से खुश होता है। वो शरीर की हलाकत से खुश नहीं होता, बल्कि वो कहता है कि शरीर अपनी राह से मुड़े। बहुत ही अहम अल्फाज, शुक्रिया। आए अब मेहमानों से बात करते हैं। आज के प्रोग्राम से आपने क्या सीखा? मुझे इस आयत से हैरानगी हुई, लेकिन वो इस रास्ता को जिस पर मैं चलती हूँ जानता है। जब वो मुझे तालेगा तो मैं सोने की मानिंद निकल आऊंगी। इंसान किस हद तक खुद को धोखा दे सकता है? हमें चाहिए कि कहें, ऐ खुदा तू मुझे जांच और मेरे दिल को पहचान। बहुत बार हम अय्यूब की तरह करते हैं। हम खुदावंद के पास जाकर उससे बहस करते हैं, पर मैंने सीखा कि इस तरीके से खुदा हमसे बात नहीं करता। इस आयत से जाहिर हुआ कि लोग अपनी ज़िंदगी में अच्छाई की तलाश करते हैं, लेकिन खुदा की राह और उसके आगे झुके बगैर कोई भलाई नहीं। जब आप अपना खजाना मट्टी में डालें यानी कोई कुर्बानी दें तो मसीह खुद उसकी तलाश करता है। मैंने सीखा है कि भट्टी में तपने से सोना खालिस होकर कुंदन बनता है। शुक्रिया, खुदावंद आपको बरकत दे। अगले प्रोग्राम में हम अपने मुताले को जारी रखेंगे। खादमीन का भी शुक्रिया, खुदा आपको बरकत दे। अजीज नाजरीन, जैसा कि आपने जाना, अय्यूब खुदा का मुतलाशी था। क्यों? ताकि वो उसके हजूर जाए। अजीजों, क्या उसे खुदा की और उसकी रहमत की ज़रूरत थी? अफसोस। वो चाहता था कि खुदावंद के आगे अपना मुकदमा पेश करे और सब सबूत ले जाकर खुद को बेकसूर साबित करे। वो चाहता था कि उससे बहस करे और खुदा के खिलाफ ये सब साबित करे। वो चाहता था कि खुदावंद के पास जाकर अपनी रास्तबाजी का सबूत दे। उसने सारे मुकदमे खुदा के सामने रखे ताकि वो उसको गलत साबित कर सके। लोग खुदा को इसलिए नहीं ढूंढते कि वो उसकी रहमत पाएं, बल्कि इसलिए कि उसके सामने जाकर अपने अमाल और अपनी काबिलियत का सबूत दें। अय्यूब चाहता था कि खुदावंद से हिसाब करे और अपने किए हुए अच्छे अमाल का अजर पाए। अजीजों, मैं आपको बताना चाहता हूं कि अय्यूब उससे लेन देन करना चाहता था, लेकिन खुदा ऐसा हरगिज नहीं करता। खुदावंद के पास आकर उसकी रहमत पर भरोसा कीजिए। अजीजों, महसूल लेने वाले को याद कीजिए। जानते हैं उसको खुद में कोई अच्छाई नहीं मिली और उसने कहा, ऐ खुदा मुझ गुनाहगार पर रहम कर। अय्यूब ने खुदा को शुमाल और जनूब में ढूंढा पर उसको ना पाया। वो नहीं जानता कि खुदा को किस जगह ढूंढे। पर मैं आपसे कहता हूं कि खुदा उनकी तलाश में ज्यादा दूर नहीं जाएं। अपने गुनाहों की माफी के लिए मशरिक को ना जाएं, ना ही इसके लिए आपको मगरिब जाने की जरूरत है। आपको अपने गुनाह माफ करवाने के लिए कहीं जाने की जरूरत नहीं। लोग खुदा के पास नहीं जाते, खुदा खुद आपके पास आया, बल्कि वो कलाम तेरे बहुत नजदीक है। अजीजों, आप किसी भी जगह पर हों, किसी भी मुल्क में हों, किसी भी गांव में हों, किसी भी शहर में हों, किसी भी देहात में हों, शहर में हों या घर में हों या अपने कमरे में हों, वो आपके साथ है, बल्कि वो कलाम आपके बहुत करीब है। आपको अपने गुनाहों की माफी हासिल करने के लिए कहीं दूर जाने की जरूरत नहीं है। बस अपनी जगह पर रहते हुए मसीह को कबूल करें जो आपके दिल पर दस्तक देता है। आपको गुनाहों की माफी मिलेगी। अजीजों, उसको दाएं बाएं, मशरिक या मगरिब में तलाश ना करें। उसकी तलाश में दूर दूर जगहों पर जाने की आपको जरूरत नहीं। वो आपके दिल पर दस्तक देता है, उसको कबूल करें। आपको गुनाहों की माफी और अब्दी रास्तबाजी मिलेगी। आने वाली किस्त में आपसे फिर मुलाकात होगी। खुदा आपको बरकत दे।
نفسي أمامك ناظر ليك، واسجد لك من قلبي وبطلب إنك ترفع نفسي إليك. بدخل عرش النعمة وبسكت نفسي أمامك ناظر ليك، واسجد لك من قلبي وبطلب إنك ترفع نفسي إليك. أصلك سامع قلبي الضارع، قلبي اللي بيشتاق لحضورك. المس روحي، اشفي جروحي، واكشف كل خبايا بنورك. أصلك سامع قلبي الضارع، قلبي اللي بيشتاق لحضورك. المس روحي، اشفي جروحي، واكشف كل خبايا بنورك. بدخل عرش النعمة وارنم، تنطلق الكلمة التسبيحة، ويفيد قلبي ليك يتكلم، وأقدم لك نفسي ذبيحة. بدخل عرش النعمة وارنم، تنطلق الكلمة تسبيحة، ويفيد قلبي ليك يتكلم، وأقدم لك نفسي ذبيحة. أصلك سامع قلبي الضارع، قلبي اللي بيشتاق لحضورك. المس روحي، اشفي جروحي، واكشف كل خبايا بنورك. أصلك سامع قلبي الضارع، قلبي اللي بيشتاق لحضورك. المس روحي، اشفي جروحي، واكشف كل خبايا بنورك. तेरा कलाम रहेगा कायम पहाड़ जब न रहे खुदाया। तेरे मुंह की एक बात भी टलेगी ना चाहे कुछ भी हो। तेरी मान दिए है जिंदा सोने से भी कीमती। मेरा दिल ये दे गवाही है ये किताब अजीम। नाज़िल करे अपना कलाम शिकस्ता दिलों को सुकून मिले। तारीकी दूर हो मेरी राहें रोशन कर। दे अपना कलाम कसरत से ए खुदा बदल दे रिहाई दे कसरत से फल में नाम। कलाम रहेगा कायम पहाड़ जब न रहे खुदाया। तेरे मुंह की एक बात भी टलेगी ना चाहे कुछ भी हो।